نماز اشراق. اشراق کا لفظ شرق سے ہے، شین رقا، اسی سے مشرق کا لفظ ہے. تو نماز اشراق وہ نماز جب سورج مشرق سے طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھی جانے والی نماز. ضحیٰ کے معنی ہے دن کا چڑھنا، اشراق کے معنی ہے طلوع آفتاب. پس جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت نوافل کا پڑھنا نماز اشراق کہلاتا ہے، یعنی تقریباً 15 منٹ کے بعد. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں اس نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے. اوابین کا لفظ اواب سے ہے. اواب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رجوع کرنے والا، بار بار پلٹنے والا. مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو جس روایت میں صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے وہ مرسل ہے، یعنی ضعیف ہے. عام طور پر ہمارے ہاں کیا مشہور ہے؟ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں لوگ، جبکہ صحیح حدیث کے مطابق یہ نماز اشراق کی نماز ہے. اور یہ جو بار بار پلٹنے کی بات ہے نا، اب یہ ہے کہ جیسے تہجد کی نماز کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوئے، پھر فجر کی نماز کے لیے پھر پلٹے، تو پھر اشراق کی نماز کے لیے. تو یہ بار بار پلٹنا جو ہے یہی دراصل اواب ہونا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصبح علی کل سلام من احدکم صدقہ فکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ. ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر بند کے بدلے، یعنی ہر جوڑ کے بدلے صدقہ خیرات کرے. بس ہر تسبیح صدقہ ہے، یعنی سبحان اللہ پڑھنا. ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے. اور ان سب چیزوں سے دعا کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں. یعنی اگر یہ باقی کام آپ نہ کر سکے کسی مجبوری سے تو آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں تو گویا آپ نے اپنے دن کا صدقہ دے دیا. اور اگر کوئی شخص یہ 2 رکعتیں بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کرے تو لازمی طور پر وہ دوسروں سے آگے ہوگا. عام طور پر جب اس طرح کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے چلو ٹھیک ہے باقی تو چھوڑو، چھٹی یہ کر لیتے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈ کے بس صرف ایک چھوٹا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام کی عادت کیا تھی؟ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اس حدیث کو یاد کرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مالدار لوگ تو آگے نکل گئے، اور پھر انہوں نے کچھ تسبیحات سیکھی اور وہ ادا کرنے لگے. پھر وہ مالدار لوگوں کو پتہ چل گیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا مالدار لوگوں نے کہ ٹھیک ہے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تب ہمیں اور تسبیح پڑھنے کی یا کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرنے لگ گئے. تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح چھوڑ دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں اور صرف یہ 2 رکعتیں پڑھ کے مطمئن ہو جائیں. یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 رکعتوں کا ادا کرنا اتنا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ گویا ان ساری نیکیوں کو کر لینا ہے، لیکن وہ نیکیاں اپنی جگہ باقی ہیں. وہ الگ سے کریں گے تو وہ اصل شکل میں ہوگی. جیسے قل هو اللہ پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر، اس کو لوگوں نے کیا سمجھا؟ اور کچھ نہ پڑھو، خالی قل هو اللہ ہی پڑھتے رہو، 3 دفعہ پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب ہو جائے گا. اسی طرح حرم میں 1 نماز پڑھ لو، 1,00,000 نمازوں کا ثواب. لیکن وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب یہ تھوڑی ہوتا کہ آپ کی 1,00,000 نمازیں بھی ادا ہو گئی. تو ہر کام اپنی جگہ کرنے سے ہوتا ہے. ہاں یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کام کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، خالص میرے لیے 4 رکعتیں، خالص میرے لیے 4 رکعتیں اول دن میں پڑھ، یعنی اشراق کی. میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا، تیرے سارے کام ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو 4 رکعتیں ہیں ان میں جو خصوصیت کے ساتھ اجر کے لیے شرط رکھی گئی وہ کیا؟ خالص میرے لیے. اچھا، عام طور پہ ہم نفل پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جیسے اس روز مجھ سے کسی نے پوچھا جب میں تہجد کی نماز کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کیا خیال ہے اگر اس روز یعنی تہجد کے وقت 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھ لیے جائیں، 2 حاجت کے پڑھ لیے جائیں، 2 استخارے کے پڑھ لیے جائیں، 2 فلاں کے پڑھ لیے جائیں. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہ 2 مختلف نیتوں سے پڑھ لیں، لیکن تہجد تو تہجد ہے.
اسی طرح جب ہم یہ نفل بھی پڑھتے ہیں تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں، چلو حاجت کے پڑھ لیتے ہیں یا کوئی استخارہ کر لیتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی غرض ساتھ لگا لیتے ہیں. برائی کچھ نہیں ہے اس میں، آپ لگا سکتے ہیں غرض، لیکن کوئی عبادت تو ایسی بھی ہو جو کسی غرض کے بغیر ہو، یا نہیں؟ ہاں، اپنی ساری غرضیں اللہ کے سپرد کر دینا اور خالص اس کے ہو جائے، پھر وہ آپ کی ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا. اصل میں ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جیسے مختلف چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہے نا، ہم یہ کر کے یہ کروائیں اللہ تعالیٰ سے، یہ پڑھ کے یہ کروائیں، اس چیز سے یہ مسئلہ حل کرائیں. لیکن وہ جو ایک مکمل بھروسے کی کیفیت ہے، ایک توکل اور یقین اور ہر غرض سے اوپر اٹھ کے خالص اس کا ہو جانا، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. سمجھے کیا کہ میں یہ صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے پڑھ رہی ہوں، مجھے کوئی اس کے بدلے دکھاوا نہیں کرنا کہ میں دوسروں کی نظر میں اچھی ہو جاؤں کہ لوگ سمجھے بہت نفل پڑھنے والا ہے. تو خالص کام اور ملاوٹ والا کام فرق ہے. معاذہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ وہ فرماتی ہے 4 رکعتیں، اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے. ام ہانی فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور 8 رکعات نماز ضحیٰ پڑھی. معلوم ہوا کہ اشراق کی رکعتیں 2، 4 یا 8 ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے میرے پیارے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی، جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا. ہر عربی مہینے میں ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کے 3 روزے، چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا، یہ 3 کام کبھی نہ چھوڑوں گا. تو پہلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضحیٰ کی نماز 2 رکعتیں ہے، دوسری سے 4 اور تیسری حدیث سے 8. تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 8 تک بھی لے جا سکتے ہیں، یہ حسب حالات ہے جتنی وقت ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصروفیت کچھ اور طرح کی تھی، تو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تھے، تو وہ سونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے. سب کے لیے ہو سکتا ہے. اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ صبح ہی پڑھیں گے، وہ تو الگ مسئلہ. اصل میں یہ اشراق چاشت ہے کہ اگر ذرا پہلے پڑھ لیں تو اشراق ہے، تھوڑا دیر سے کریں تو چاشت ہے. ٹھیک ہے، اصل میں وہ صبح کی نماز ہی ہے، ایک طرح سے سورج طلوع ہونے کے بعد کی نماز ہے بیسیکلی. ذرا دھوپ بلند ہو جائے تو وہ ضحیٰ ہو گیا. سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد یعنی 15 منٹ کے اندر پڑھیں تو اشراق کہلائے گی. ذرا تھوڑی تاخیر کرے اور دھوپ خوب چمک اٹھے تو ضحیٰ کہلائے گی. لیکن بیسیکلی ایک ہی نماز ہے، تھوڑا وقت کے آگے پیچھے سے نام بدل جاتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے مصلی پہ بیٹھے رہنا ضروری ہے؟ اگر بیٹھے رہیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے. لیکن اگر نہ بھی بیٹھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اشراق کے لیے دوبارہ نہیں آ سکتے. یہ 4 رکعتیں یا 8 رکعتیں 2 کر کے پڑھیں گے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں گے. ان کا سوال یہ ہے کہ چاشت کی نماز کتنے بجے ہے؟ دیکھیے کہ بجے کی حدیث میں کسی بھی نماز کا وقت گھنٹوں کے حساب سے، بجے کے حساب سے نہیں بتایا گیا. اس میں سورج غروب ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے، زوال ہونے کے بعد، دن ڈھلنے کے وقت، اس طرح کے اوقات بتائے گئے ہیں تاکہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہو تو سورج کے اتار چڑھاؤ سے، آسمان کی روشنی سے اپنا کیلنڈر اور اپنی گھڑی، یعنی آسمان پر سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اور ڈھلنا اور اونچا نیچا ہونا، یہ ایک عالمی کلاک ہے. آسمان آپ کے لیے کیا ہے؟ کلاک. اور اس کی سوئی کیا ہے؟ سورج. ٹھیک ہے، تو ساری نمازیں اسی سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہیں، تک عشاء کی نماز بھی جب روشنی ختم ہو جائے. ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتا دوں دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں، جس میں آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی. سمعنا وأطعنا. سورج نکلا ہے، ایک نیزے برابر ہوا، پڑھ لو، بس پڑھ لی. 2، 4، 8 بس ٹھیک ہے. اگر بہت ڈیٹیلز میں جائیں گے، اب اگر اللہ سوال آپ کا یہ ہو کہ صورتیں اس میں کون سی پڑھیں، کتنی طویل ہو، سجدے کتنے ہوں، مشکل میں پڑھتے جائیں گے. سمپلی ایک بات سنیں اور اس کو جتنی سمجھ آتی ہے وہ کر لیں اور انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. یہاں پر ضحیٰ کا لفظ عربی میں آیا ہے. ضحیٰ سورج کے نکلنے کے بعد اس کے بلند ہونے اور اس کے خوب چمک جانے کے وقت کو بولتے ہیں. قرآن پاک میں بھی ایک سورت الضحیٰ کے نام سے ہے اور اس کی قسم بھی کھائی گئی ہے. والضحیٰ
اور دحا سے مراد وہ وقت جب خوب روشنی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک وقت ہوتا ہے جسے ہم اشراق بولتے ہیں، اور اشراق کا لفظ جو ہے وہ شروق سے ہے، یعنی کسی چیز کا طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا، اور وہ وقت ہے جب طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15 منٹ کے بعد تھوڑا سا بلند ہو، اور اس وقت وہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ لیکن چاشت کا وقت جو ہے وہ زوال سے پہلے تک ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ ایک یہ کہ 3 روزے مہینے میں، اور یہ ہر مہینے میں مراد جسے مسنون روزے ہیں، انہیں ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب چاند اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، اپنے عروج پر ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے اثرات جو ہیں انسانی طبیعتوں پر بھی ہوتے ہیں۔ اور اب تو یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بن چکا ہے، اور سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کی لہریں جو ہیں وہ مہینے کی ان 3 راتوں میں زیادہ اونچی ابھر کر آتی ہیں۔ چاند کے اندر بھی پانی ہے، انسانی جسم کے اندر بھی پانی پایا جاتا ہے، تو جب وہ اپنے پورے یعنی فل مون ہوتا ہے، اس وقت اس کی روشنی جو ہے وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس بات کی بھی تحقیق کی گئی کہ مہینے کی کون سی تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب طلاق ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہاں تک بھی دیکھا گیا، اور وہ بھی یہی دن سامنے آتے ہیں۔ یعنی اس میں انسان اپنی طبیعت کے اندر ایک جوش، ایک جوبن اور ایک خاص کیفیت پاتا ہے اضطراب یا بے چینی کی، جس کے نتیجے میں انسان کے اوپر اس کے دوسرے احساسات زیادہ غالب ہوتے ہیں۔ تو شاید یہی وجہ تھی کہ خاص طور پر مہینے میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک روزہ شروع میں رکھ لیا جائے، ایک درمیان میں رکھ لیا جائے اور ایک آخر میں رکھ لیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کے روزے رکھنے کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا۔ اگرچہ نفل روزہ کسی وقت بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزے کو پسند کیا کرتے تھے، لیکن خاص طور پر جس کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ میں ان چیزوں کو پابندی سے ادا کروں، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، اور وہ 3 روزے جو لگاتار 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا ہے، اور چاشت کی 2 رکعتیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے، اور سونے سے پہلے وتر ادا کروں، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وتر ادا کرنے کا ایک وقت عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا اس شخص کے لیے مستحب ہے جسے رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کا یقین نہ ہو۔ یہ تفسیر جو ہے امام نبوی خود کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں۔ اور اگر یقین ہو تو رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنا زیادہ اچھا ہے، یعنی افضل وقت اس کا تہجد کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی شخص تہجد کے لیے نہ اٹھتا ہو تو وہ رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ سکتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہی سے تمہارے جسم کے ہر جوڑ کے ذمہ ایک صدقہ ثابت ہو جاتا ہے، بس ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر دفعہ الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر تکبیر ایک صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی ایک صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی ایک صدقہ ہے، اور اس تمام سے 2 رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں جو آدمی چاشت کے وقت پڑھتا ہے۔ یعنی انسان ہر روز جب ایک نیا دن اپنی زندگی میں پاتا ہے، صحت اور تندرستی اور سلامتی کے ساتھ، کہ اس کو ایک نیا دن زندگی کا عمل کے لیے مل جاتا ہے، تو اس کے اوپر ایک شکرانہ لازم ہوتا ہے۔ وہ شکرانہ کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ ذکر کرنے سے، اور جس میں یہاں سبحان اللہ کا ذکر اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ بتایا گیا۔ اسی طرح اللہ اکبر، ہر تکبیر ایک صدقہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، پھر دوسرے کو اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا بھی، اور اگر انسان ان میں سے کوئی کام نہ کر سکے، یعنی اس کو ذکر کی بھی مہلت نہیں، یا وہ باہر نکل کر کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتا سکتا، برائی سے نہیں روک سکتا، تو اگر وہ 2 رکعت چاشت پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ذمے بہت سی چیزوں کو ادا کر دیا۔ یعنی ان تمام چیزوں کو کفایت کر جانے کا مطلب یہ کہ اس کے ایکول ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ اور 2 رکعت پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ یعنی اگر ہم میں سے ہر شخص صرف یہ دیکھے کہ جب ہم صبح کے وقت تیار ہوتے ہیں، اس تیاری میں اگر انسان صرف چہرہ دھونے کی بجائے یا صرف ہاتھ پاؤں دھونے کی بجائے اگر پراپر وضو کر لے، اور وضو کرنے کے ساتھ جب انسان کپڑے بھی تبدیل کر رہا ہے، تو باہر جانے کے لیے بھی ہم اتنی دیر لگاتے ہیں تیار ہونے کو، تو 2 رکعتیں زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہم سے ٹائم لیں تو 5 منٹ ہے، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لیتے، لیکن وہ اس دن کا ایک طرح سے شکرانہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔
پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور اس میں جو چاہتے اضافہ فرما لیتے. یعنی اس پہلی حدیث سے 2 رکعتیں، یہ کنٹرڈکشن نہیں، یعنی یہ مختلف، چونکہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے مختلف رکعتوں کا ذکر ہے. ایک میں 2 کا ذکر ہے، اب اس روایت میں 4 کا ذکر ہے، اور یہ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ اور جتنا چاہتے اضافہ کر لیتے. یعنی 4 بھی آخری چیز نہیں، 6 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے، 12 تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نفل ہے اور نفل ہر ایک انسان کی اپنی خوشی کی بات ہے. حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں فتح مکہ کے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر گئی، یعنی آپ کے گھر تشریف لے گئی. میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا. یعنی جب پتہ کیا ہوگا تو آپ اس وقت نہا رہے تھے. جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے 8 رکعتیں پڑھی اور یہ چاشت کی نماز. یعنی یہاں سے ہمیں تعداد کیا پتہ چل رہی، 2 بھی، 4 بھی اور 8 بھی. اور یہ مسلم کی ایک روایت کی عبارت کا اختصار ہے. اور آپ دیکھیں کہ 8 خاص طور پر کیوں پڑھی کہ اس دن مکہ فتح ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی اور ایک بہت بڑی خوشی کا موقع تھا. اور جتنی بڑی خوشی اللہ تعالیٰ دے اتنا ہی بڑا شکر جو ہے انسان پہ لازم ہو جاتا ہے. اس لیے اس روز آپ نے رکعتوں کی تعداد میں بھی اضافہ فرمایا. باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس الى زوالها والافضل ان تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. ارتفاع آفتاب سے لے کر یعنی سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال آفتاب تک، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے جب سورج کا زوال ہوتا ہے اس سے پہلے تک نماز چاشت پڑھنے کے جواز، اور خوب گرمی کی حالت میں جبکہ آفتاب خوب بلند ہو گیا ہو اس وقت چاشت پڑھنے کے افضل ہونے کا بیان. یعنی یہ نماز بعض لوگ اسی لیے اشراق اور چاشت کو ایک ہی نماز قرار دیتے ہیں کہ اگر اشراق پڑھ لیے تو گویا چاشت بھی پڑھ لی، اور اگر چاشت پڑھ لی تو اشراق بھی پڑھ لی. یعنی چونکہ یہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے نام الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ایک نام بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا جائے تو زیادہ افضل ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو جیسے تہجد پڑھتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر کچھ ذکر کرتے ہیں، پھر سورج نکلنے کے بعد انتظار کرتے ہیں، تو وہ نکلنے کے فوراً بعد پھر نفل پڑھ کے جو اٹھتے ہیں تو وہ ایک خاص مخصوص ایک عبادت ہوتی ہے. اس صورت میں تو ابتدا میں ہی پڑھ لینا بہتر ہے. لیکن اگر انسان اس سارے عرصے میں عبادت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تو اس شکل میں ذرا تاخیر سے پڑھنا زیادہ ثواب کا سبب ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا ان کو معلوم نہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں نماز چاشت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین، اور صلاۃ الاوابین سے مراد یہاں نماز چاشت لیا گیا. اس وقت پڑھی جائے جبکہ اونٹوں کے بچے گرمی محسوس کرتے ہیں. یعنی آپ نے کبھی گاؤں کی زندگی دیکھی ہوگی کہ اس میں رات کے وقت جانوروں کو باہر نکالتے ہیں، اگر ان کے خاص مخصوص کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ درختوں سے دور باندھتے ہیں، اور دن کے وقت دوبارہ جب سورج نکل آتا ہے گرمی ہونے لگتی ہے تو ان جانوروں کو دوبارہ چھاؤں میں کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب سورج نکل ہی رہا ہوتا ہے تو خواہ گرمیاں ہو تو اتنا گرم نہیں ہوتا، جب ذرا اونچا ہو جائے تو اس وقت گرمی محسوس ہونے لگتی ہے. فرمایا کہ چاشت اس وقت پڑھو جبکہ جانور بھی گرمی محسوس کرنے لگے، اور جانور انسانوں کے مقابلے میں زیادہ دیر سے گرمی محسوس کرتے ہیں اور دھوپ کو زیادہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اونٹ. لیکن اونٹ کے مقابلے میں اونٹ کا بچہ جو ہے وہ پھر نسبتاً جلدی گرمی محسوس کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نہ تو بالکل سورج سر پہ ہو، بالکل ہی زوال کا وقت ہو، اور نہ ہی بالکل ارلی وقت ہو. باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس الى زوالها والافضل ان تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. ارتفاع آفتاب سے لے کر یعنی سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال آفتاب تک، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے جب سورج کا زوال ہوتا ہے اس سے پہلے تک نماز چاشت پڑھنے کے جواز، اور خوب گرمی کی حالت میں جبکہ آفتاب خوب بلند ہو گیا ہو اس وقت چاشت پڑھنے کے افضل ہونے کا بیان. یعنی یہ نماز بعض لوگ اسی لیے اشراق اور چاشت کو ایک ہی نماز قرار دیتے ہیں کہ اگر اشراق پڑھ لیے تو گویا چاشت بھی پڑھ لی، اور اگر چاشت پڑھ لی تو اشراق بھی پڑھ لی. یعنی چونکہ یہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے نام الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ایک نام بھی ہو سکتا ہے.
تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا جائے تو زیادہ افضل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو جیسے تہجد پڑھتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر کچھ ذکر کرتے ہیں، پھر سورج نکلنے کے بعد انتظار کرتے ہیں، تو وہ نکلنے کے فوراً بعد پھر نفل پڑھ کے جو اٹھتے ہیں تو وہ ایک خاص مخصوص ایک عبادت ہوتی ہے. اس صورت میں تو ابتدا میں ہی پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن اگر انسان اس سارے عرصے میں عبادت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تو اس شکل میں ذرا تاخیر سے پڑھنا زیادہ ثواب کا سبب ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیا ان کو معلوم نہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں نماز چاشت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الاوابین، اور صلاۃ الاوابین سے مراد یہاں نماز چاشت لیا گیا. اس وقت پڑھی جائے جبکہ اونٹوں کے بچے گرمی محسوس کرتے ہیں. یعنی آپ نے کبھی گاؤں کی زندگی دیکھی ہوگی کہ اس میں رات کے وقت جانوروں کو باہر نکالتے ہیں، اگر ان کے خاص مخصوص کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ درختوں سے دور باندھتے ہیں، اور دن کے وقت دوبارہ جب سورج نکل آتا ہے، گرمی ہونے لگتی ہے، تو ان جانوروں کو دوبارہ چھاؤں میں کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب سورج نکل ہی رہا ہوتا ہے تو خواہ گرمیاں ہوں تو اتنا گرم نہیں ہوتا، جب ذرا اونچا ہو جائے تو اس وقت گرمی محسوس ہونے لگتی ہے. فرمایا کہ چاشت اس وقت پڑھو جبکہ جانور بھی گرمی محسوس کرنے لگے، اور جانور انسانوں کے مقابلے میں زیادہ دیر سے گرمی محسوس کرتے ہیں اور دھوپ کو زیادہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اونٹ. لیکن اونٹ کے مقابلے میں اونٹ کا بچہ جو ہے وہ پھر نسبتاً جلدی گرمی محسوس کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نہ تو بالکل سورج سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب، جو کچھ کیا تو اسے اپنے لیے قبول فرما لے، اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما. رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما. اللہ ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچیں، اور اس کی حفاظت بھی فرمانا. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز. یا رب ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما. یا اللہ تو نے ہمارے رشتہ دار بنائے، ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یا رب العالمین، دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پہ داخل کر، اور سچائی کے مقام سے ہی نکال، اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر. نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے، اور اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے، اور اس خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے. یا رب العالمین، تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا. یا اللہ ہم چاہے اپنے گھر کے اندر ہوں، چاہے کہیں باہر ہوں، یا اللہ ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما. رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یا رب العالمین، ہر طرح کے حاسدوں سے، مفسدوں سے، ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا. رب انصرنی علی القوم المفسدین. اللہ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا. یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اندر وسوسے ڈالے. یا رب العالمین، تو ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم فرما. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے.
یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے، اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ یا رب العالمین۔ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو بخش دے، اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے یا رب العالمین۔ تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما، اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ اپنی ساری نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا، جو تو نے ہمیں عطا کی، ہمارے والدین کو عطا کی، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے، اللہ انہیں ایمان نصیب فرما، یا اللہ انہیں تقویٰ عطا کر، انہیں حیا عطا کر، تو ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا، والدین کا وفادار بنا، یا اللہ انہیں دین ایمان عطا فرما، انہیں یہ دین ایمان پر فخر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے، تو ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا، اللہ موت بہت آسان کر دینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہماری قبریں روشن کر دینا، جنت کا باغ بنا دینا یا رب العالمین۔ حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا اور ہم پر اپنا نور تمام کر دینا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے اب ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ، ہر بیماری سے، ہر گمراہی سے محفوظ رکھ۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہ ہم پر صبر ڈیل دے، جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، حقیقت میں گناہ گار ہیں، یہ صرف منہ کی بات نہیں، اللہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بھول چوک کا، اپنی ناسمجھی کم عقلی بے وقوفیوں کا، یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی کوتاہی کی تو ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اے رب ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت گاہ ہے۔
یا رب العالمین جس کو تو آگ میں داخل کرے گا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا اور جنت عدن میں داخل کر لینا. یا اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے. اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کے دل بدل دے، اللہ انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے، وہ باہر سکون نہ تلاش کریں. یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے، وہ گھروں کے باہر نہ جائیں. یا رب العالمین اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ اس دین سے باہر نہ جائیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں. یا اللہ ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے. اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پہ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں. یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندر کی حالتوں کو. یا اللہ اس مجلس میں جتنے اور جو سن رہے ہیں تو سب کے دلوں سے واقف ہے. یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں. اللہ تو ہمارے غم دور کر دے، اللہ ہمارے دکھ دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے. تو ارحم الراحمین ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. یا اللہ تو سارے بیماروں کو صحت دے، سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے. یا رب العالمین ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو بخشنے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا. ہم تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو رب العرش العظیم ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو آسمانوں زمین کو پیدا کرنے والا ہے. تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے. تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا. اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا. یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا، اور دنیا کے رزق کو اپنے راستے میں ہر پینی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اور صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق دینا. اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہ تو ہم کو معاف کر دے. اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا. اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جما کے رکھنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا. اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے. اللہ ہمارے لیے نمازیں آسان کر دے. یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی عطا کر، ہمیں غنا عطا کر. یا اللہ ہمیں تزکیہ عطا کر دے. اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے. اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا، اور ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے. اللہ ہمیں علم نافع عطا کر، پاک رزق عطا کر، حلال رزق عطا کر. اللہ جو کوئی کسی بھی مالی مشکل میں شکار ہے اللہ اس کی مشکل دور کر دے. اللہ قبولیت والا عمل نصیب کر دے. اللہ نفع مند علم عطا کر اور علم پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں زیادہ علم عطا کر. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے، ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے. تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے. یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں. یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا. یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا، کسی انسان کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمارا رزق تو ہمیں خود اپنی جناب سے عطا کر، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر. اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، ہر معاملے میں آسانی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کرتے وہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر. اللہ ہر مشکل آسان کر. اللہ ہر مشکل آسان کر.
اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے، ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تو ہماری ساری مشکلیں دور کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے، اللہ جو چھپ کے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے ہی گناہ معاف کر دے. اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا، برے اعمال سے بچا، بری خواہشات سے بچا. اللہ ہمیں قرضے کے غلبے سے بچا، اللہ دشمن کے غلبے سے بچا، اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے بچا، اللہ شرک سے بچا، اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے اور جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں فقر، قلت، ذلت سے بچا، ہمیں ظلم سے بچا، نہ ہم کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے. یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بدبختی کے پا لینے سے پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے. اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے. یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت کہیں پلٹ نہ جائے اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو، اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا، بری رات سے بچا، بری گھڑی سے بچا، برے دوست سے بچا، برے ہمسائے سے بچا. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہماری زیادتیاں معاف کر دے. اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا کر، جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. یا اللہ تو وہ خیر عطا کر. اور یا رب ہر طرح کے شر سے تو ہمیں بچا لے، جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یا رب العالمین ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے، اور اللہ جہنم سے بچا لینا، جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلوں سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. یا اللہ جو اپنا دیدار ہمیں کروانا، اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے، اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا. یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا، بزدلی سے بچا، بڑھاپے سے بچا، دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا، قبر کے فتنے سے بچا. یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرما، اپنی سزا سے بچا. یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے. اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ گر کر مرنے، ڈوب کے مرنے، دب کے مرنے، جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے اور ہماری دنیا کو درست کر دے اور ہماری آخرت کو درست کر دے اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا، برائیاں چھوڑنے کا. اللہ ہمیں توفیق دے، مسکینوں سے محبت عطا کر دے ہمیں. یا رب العالمین جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ تو ہمیں اس سے بچا لینا. اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے. یا رب العالمین تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا، ہمیں بھٹکنے سے بچانا، ہمیں منفی خیالات سے بچانا، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا، عاجزی اور سستی سے بچانا، بخل اور جبن سے بچانا. یا اللہ بزدلی سے بچانا، بڑھاپے سے بچانا، سنگ دلی اور غفلت سے بچانا، مفلسی اور ذلت اور مسکنت سے بچانا، فقر اور کفر اور فسق سے بچانا، شقاق اور نفاق اور اختلاف سے بچانا، ریاکاری اور شہرت سے بچانا. یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے، گنگے پن، بہرے پن، اندھے پن، جزام، برس اور بری بری بیماریوں، کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا. یا اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عطا فرما. اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا،
یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا کہ جو ہمیں زندگی میں بوڑھا کر دیں. یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں. یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھا، کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے سارے افکار دور کر دے. یا اللہ تو ہمارے دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آگے نور، پیچھے نور، ہر طرف نور ہی نور بنا دے. اللہ ہمارے اندر نور، زبان میں نور، پٹھوں میں، گوشت میں، خون میں، بالوں میں، جلد میں، نفس میں، ہر طرف نور ہی نور کر دے. یا اللہ ہمیں روشنیوں میں رکھنا، اللہ ہر طرح کے اندھیروں سے بچانا. اللہ تو ہماری مدد فرمانا، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا. یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا. یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے. یا اللہ ہماری زبان کو درست کر دے، ہمارے دل کو ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کے کینے اور بغض نکال دے. یا رب العالمین ہمارے سارے قرضے چکا دے. یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا سے نواز. یا اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو. اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اور اپنے ملاقات کا شوق عطا فرمانا. یا رب العالمین ہمیں بہترین دعاؤں کی توفیق عطا فرما، اور جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو انہیں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے، ہمیں آپس میں محبت عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے اداروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی لوگ مل کے تیرے دین کا کام کرتے ہیں ان کے اندر محبت پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے، ہر طرح کی فواحش سے بچا لے، ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل مصیبتنا في دیننا، ولا تجعل مصیبتنا في دیننا، ولا تجعل مصیبتنا في دیننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین عطا کر جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پہ آسان ہو جائیں. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا اور انہیں ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام اس پہ ڈال جس نے ہم پہ ظلم کیا. ہم پر زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پہ مصیبت نہ ڈال، دنیا ہی کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، اور دنیا کو ہمارے علم کی انتہا نہ بنا، اور کسی ایسے ظالم کو ہم پہ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے. یا رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ذا الجلال والاکرام، یا من بیدہ الخیر.